السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خودکشی کے اوپر کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں۔ کیا لوگوں میں عدم برداشت ختم ہو چکی ہے؟ کیا لوگوں میں اس وقت معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا گھر کو مینج کرنا نہیں آ رہا، یا میاں بیوی کے بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے خودکشی کی وجہ بن رہے ہیں؟ جانیں گے آج کے پروگرام میں وجوہات کیا ہیں بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ جو آج کل ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ ہے خودکشی۔ نوجوانوں میں بہت زیادہ تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے کہ کسی بھی چیز سے اگر وہ ٹینشن میں آتے ہیں تو ان کے پاس پھر اس چیز کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹول موجود نہیں ہوتا، نہ وہ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر شیئر بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کو صحیح مشورہ نہیں دے پاتے یا ان کو کنونس نہیں کر پاتے، اور پریشر اتنا بلڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر خود کی جان جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جہاں پر وہ خود کی جان لیتے ہیں وہیں پر ہی ان کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ جو ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پریشان کر جاتے ہیں۔ جان تو انہوں نے چھڑوا لی، مگر پیچھے جو ان کے لواحقین ہیں وہ پوری زندگی روتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر اسلامک اسکالر اور ڈین اسلامک اسٹڈیز کے ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ یہ بتائیے گا کہ خودکشی اسلام میں اسے کیسے دیکھتا ہے اسلام؟ کہ ہم نے یہی سنا کہ خودکشی حرام ہے، تو اسے ایک ذرا کھل کے بتائیے گا کہ کیا اسلامک اسٹڈیز اس بارے میں کہتی ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ کا کہ روی ٹی وی چینل نے ایک بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے بھی کہا اور باقی لوگوں سے بھی آپ نے بات کی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس میں خودکشی کا رجحان بڑھ گیا، اور اس معاشرے میں جو ایک اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں 95% سے زائد مسلمان ہیں اور 5% یا 4% اقلیتیں ہیں۔ اب اس ملک میں جس میں لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی رسول مانتے ہوں اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہوں، قرآن کو، سیرت کو، حدیث کو، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مسلم معاشرے کے اندر اتنا ڈکلائن ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں، پھر اپنے آپ کو بھی نہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ۔ ایک ماں اپنے بچوں کو مار دے پھر اپنے آپ کو مار دے، ایک باپ اپنی بیوی کو مار دے اور اپنے بچوں کو مار دے، یا کہیں چھلانگ لگا دے یا زہر پی لے۔ تو یہ واقعی ہمیں اس پہ نا غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اسلام اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے لا تقتلوا انفسکم، کہ لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اپنی جان کو قتل نہ کرو، اور جو اپنی جان کو قتل کرے گا اس کی سزا آگ ہے، جہنم ہے۔ یعنی اسلام کی واضح تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے انسان کو جان دی ہے، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے رکھے ہیں۔ اس کے معاشی مسائل ہیں، یا معاشرتی مسائل ہیں، یا ذہنی مسائل ہیں، نفسیاتی۔ یہ 3-4 تو بڑے میجر ہیں نا، یعنی جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ذہنی ہے، ذہنی دباؤ۔ وہ کیوں آیا؟ معاشیات کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، یا معاشرتی، سماجی یا خاندانی مسائل کی وجہ سے، یہ یا پھر اس کے اندر ایسی عادات ہو گئیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، اور پھر لڑائی جھگڑا فساد، اور اس کے نتیجے میں خودکشی۔ ان سارے مسائل کا حل قرآن نے یہ دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خودکشی اپنے حرام ہے۔ حرام کیوں کہا؟ کہ بھئی انسان کا اختیار اپنی جان پہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، یعنی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں باپ سے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں انسان کو۔ جو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو پرورش کر کے پیدا کر رہا ہے، اسے واپس لینے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ اچھا، وہی میں اسی بات پر ہی آ رہا تھا کہ جب آپ کی کوئی چیز ہے وہ آپ کی ہے، آپ نے اسے لے لی، ٹھیک ہے، تو پھر جان جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے دی ہے، تو وہ اس کا حق بھی اللہ کے پاس ہی اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ میں یحیی و یمیت، میں تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں، تمہیں مارتا بھی ہوں، موت بھی میرے پاس ہے، اور پھر آنے کا وقت ہے، جانے کا وقت مقرر نہیں ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ اب کوئی شخص اگر آپ نے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں ان مسائل سے تنگ آ کے اپنے آپ کو مار رہا ہوں، تو وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ کے اختیار میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس لیے اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اچھا، اللہ کے اختیار دیکھیں نا، ایک جیسے ہم نے بات کی ہے، ایک چیز آپ کی ہے نا، وہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ چیز آپ کی ہے نہیں،
وہ جس کی ہے اس کے اختیار میں جب آپ جائیں گے تو وہ اس پر امانت میں خیانت کر رہے ہو، وہ سختی سے آرڈر کرے گا، اس پر سخت احکامات جاری کرے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا مسئلہ یہ، ہم قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا۔ اگر ہم آیات ربانی کو پڑھیں اور سمجھیں تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، اور جس نے ایک سورہ مائدہ میں فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اچھا ابھی آپ نے بات کی معاشی حالات کی، سر معاشی حالات کیا انسان خود کریٹ کرتا ہے یا اس میں حکومت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا اہم سے بڑا واسٹ کوسچن، اس کا جواب بڑا وسیع۔ دیکھیے اس میں انسان سے زیادہ ریاست اور حکومت ذمہ دار ہے۔ فرد کا کام ہے محنت کرنا، فرد کا کام ہے کوشش کرنا، اسٹرگل کرے، محنت کرے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان جو لیکن اس کے لیے وسائل پیدا کرنا، اس کو مواقع فراہم کرنا، اسے وہ تمام مواقع فراہم کرنا، یہ ریاست کا کام ہے۔ کہ جب انسان کو کوئی ذہنی دباؤ آ جاتا ہے اور ڈپریشن میں وہ چلا جاتا ہے تو ایک تو ہے دنیاوی طور پر کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بیماری ہوتی ہے، جانا چاہیے، اور ایک ہوتی ہے روحانی طور پر کہ آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی دین کی طرف لے کر جائیں۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں جو کرنے چاہیے جس سے یہ ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے جو ذہنی جو دباؤ ہے یا ڈپریشن ہے یا نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ان ساری چیزوں کا حل ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ ہم وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن نے خود کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ جب کوئی مسائل ہوں ایک تو صبر کرو، ایک نماز سے مدد لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو 2 نفل نماز نیت لو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سلم بھی صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے جب کوئی مسائل ہیں وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز سے مدد لیں، اللہ سے رجوع کریں نا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، میں اپنے رب سے مانگوں گا، میرا رب جو ہے۔ یعنی خودکشی میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کہ بھروسہ اللہ پر زیادہ ہونا چاہیے، بھروسہ، توکل، یقین، بلکہ تیقن، جیسے کہتے ہیں نا اسٹرانگ بلیو، آج کل کے بچے انگلش سمجھتے ہیں نا، وہ کنوکشن کے ساتھ، اسٹرانگ بلیو کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ کہہ کہ اللہ میرا رب ہے اور مجھے سب کچھ اللہ سے ملنا ہے، اور ملتا ہے۔ اب سر ایک آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جہاں پر انسان خود کی جان لیتا ہے تو اس کے بعد اب اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی جان لے رہا ہے، جیسے کہ اپنی اولادوں کی، بچوں کی جیسے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص، ہمارے اسلام میں تو یہی ہے کہ اولاد، اللہ نے فرمایا کہ ماں جو ہے وہ اگر ایک اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 100 ماؤں سے زیادہ، 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی ممتا کی مثال جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑی ہے۔ تو آج کل ہم نے وہ بھی حالات دیکھ رہے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کا قتل کر رہی ہیں۔ یہ بڑی سفاکیت ہے۔ دیکھیے یعنی اپنے آپ کو قتل کر دیتی تو بچوں کو چھوڑ جاتی۔ اب اسے یہ بھی خوف تھا کہ میرے بچے بچ جائیں گے تو یہ کیا کریں، اس نے پہلے بچوں کو مارا پھر خودکشی کر لی۔ تو نا امیدی اللہ سے پھر بہت زیادہ، یہ تو نا امیدی کی آخری حد ہے نا۔ اللہ پر امیدی ہوتی تو ایسا کرتے، نا امیدی، جس نے پیدا کیا وہ پالے گا، توکل بھی نہیں ہے اور صبر بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اب قرآن نے نا اس کا حل بتایا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، کوشش اور محنت کریں، اسٹرگل کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر توکل، بھروسہ، یقین، یہ جتنے ڈپریشن، یہ انگزائٹی اور بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ توکل کا نہ ہونا۔ اچھا اسی کے ساتھ ہی اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس شخص نے، جس ماں نے، باپ نے قتل کر دیا بچوں کو بھی، اس کا گناہ کا درجہ کیا ہوگا اسلامک روپ سے؟ اور جو شخص خود کو مار کر چلا گیا اور اس نے جو اذیت پیچھے اپنے گھر والوں کو دی، اس کا گناہ، اور کیا اس کا گناہ جو ہے وہ اسے تا قیامت تک ملتا رہے گا؟ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، میں جس نے خود کو مارا وہ قیامت تک اسی سزا سے ہوگا، اور یعنی جہنم میں جا کے بھی اسے یہی سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا بار بار۔ یہ تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہو گیا نا۔ جس نے دوسروں کو مارا اس نے تو اور اس سے بڑا گناہ کیا نا، وہ تو 3 یا 4، 2 یا 1 جان کا قاتل ہے، اسے اس قتل کی سزا بھی ملے گی اور اپنے آپ کو مارنے کی سزا بھی ملے گی۔
یہ تو بہت خوفناک بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, جو چاہے معاف کر دے, لیکن جو اس نے عمل کیا ہے نا, اس کی سزا جو قرآن اور حدیث میں ہم نے پڑھی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں, وہ اتنی سخت ہے کہ معاشرے کو بتائیں آج آپ کے چینل کے ذریعے کہ خودکشی کرنا اور اپنے کسی کو مارنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس کی سزا تا قیامت قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. سر اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو وہ خود اس نے اپنی جان لی, اس کا تو اسے گناہ ملے گا, اس کا وہ سزا ملے گی اسے جہنم میں, اس کی سزا بھی ملتی رہے گی. اور جو اس نے اذیت دے کر گیا, اور جو اذیت پیچھے والوں کے لیے دے کے گیا, اس کی پیچھے والوں کو تو جو دے گیا وہ دے گیا, جن کو مار گیا نا اس کا تو ہے ہی ہے. پھر مر گیا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اگر کوئی وہی کام دوبارہ کرتا ہے, اس کو دیکھا دیکھی ہے تو وہ اس سے جڑ جائے گا. تو اب یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے نا, ہمیں اس پہ کرنا کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لانا ہے. ان کو اردو, عربی, سرائکی میں, پنجابی میں بتائیں. عربی نہیں آتی, اردو آتی ہے نا, پنجابی بھی آتی ہے, سرائکی بھی آتی ہے, انگلش بھی آتی ہے لوگوں کو, وہ اس میں پڑھیں قرآن مجید. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, آپ نے بات سنی ہے کہ اسلامک روح سے خود کی جان لینا تو ہے ہی ہے, مگر ساتھ ساتھ دوسروں کی جان لینا بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کاؤنسلنگ خود کریں, دین کی طرف آئیں, اور اگر کوئی بیماری آتی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے. اور اس کے لیے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہی بنائے گئے ہیں ڈاکٹرز, کہ ان سے آپ ذہن سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں یا دباؤ کا شکار ہوں تو سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جائیں. تو اب ہم بھی بریک کے بعد جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس ہی جائیں گے. وقت ایک بریک کا ملتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سائیکالوجیکل افیکٹ جب انسان پر پڑتے ہیں اور نفسیاتی دباؤ جب اس کے اوپر آتا ہے تو ہم لوگ شاید اس دباؤ کو, کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جھیل جاتے ہیں, مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس دباؤ کے شکار سے بہت سی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی نمل یونیورسٹی کی ہنا جبار صاحبہ موجود ہیں. ہنا صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کی عوام جو ہے وہ اتنا ذہنی دباؤ میں کیوں آ جاتی ہے کہ وہ خودکشی تک اسے لے کے چلے جاتے ہیں؟ وہ سر, خودکشی ایک دم سے سٹارٹ نہیں ہو جاتی. جب آپ سٹریس میں آتے ہیں نا تو دراصل ہمارے اوپر سوسائٹی کا پریشر بہت ہے. ہماری جو ارننگز ہیں ہم نے اس کو سوسائٹی کے حساب سے بڑا مینیج کر لیا ہوا ہے. ہم نے یہ چیز بھی ہمیں چاہیے, یہ بھی چاہیے, تو ہم نے اپنی اسپینڈنگس کو بڑا انہینس کیا ہے. ان اسپینڈنگ کو انہینس کرنے کی وجہ سے ہم اپنے اخراجات کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے, ہم کسی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو جو بیسیکلی مہنگائی ہے وہ ڈائریکٹلی خودکشی کاز نہیں کر رہی, وہ بہت سارے فیکٹرز ایڈ کر رہی ہے, جس کی جو فیکٹرز بن رہے ہیں, جو فیکٹر وجہ بن رہے ہیں کسی بھی خودکشی کی. جیسے فار ایگزامپل اگر میں اپنی مثال دوں, مجھے کپڑوں کے ساتھ جوتے میچنگ اور ساری چیزیں چاہیے. اگر میری یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ٹیکنیکلی میں اسٹریس میں جا رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں سوسائٹی کے معیار پہ پوری ہی نہیں اتر رہی. بہتر یہ ہے کہ مر جانا سب سے آسان حل لگتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں, یا ان کو دیکھا دیکھی اور دوسرے لوگوں کے اوپر پریشر جو وہ بلڈ ہونا شروع؟ سر, یہ بہت زیادہ پریشر بلڈ کر رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. بچے بھی نیوز دیکھ رہے ہیں آج کل, بچوں کے ہاتھ میں اسیس ہے سوشل میڈیا کا. تو جب بچے یہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نے مہنگائی سے تنگ آ کے خودکشی کر لی, فلاں نے مہنگائی سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو بھی مار دیا, تو وہ مزید ڈپریشن, بچے مہنگائی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جیسے اسٹڈی کا پریشر بہت ہے, مارکس لینے کا پریشر بہت ہے. آپ نے بلکہ کچھ ایسی ایگزامپلس بھی دیکھی ہوں گی کہ فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, یونیورسٹی کے یا اسکول کے ایون رزلٹ آنے سے پہلے یا رزلٹ آنے کے بعد بچے نے خودکشی کر لی, کہ حالانکہ اس کے اوپر ایسا کیا پریشر آتا ہوگا کہ بھائی میں کیا دنیا کو کیا دکھاؤں گا. سر, میں نے جیسے پہلے آپ کو نریٹ کیا کہ سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز لے جاتی ہیں ہمیں. کیوں ہے ایسا؟ یہ سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز جو ہیں یہ ہم اس پہ اوورکم کس طرح کر سکتے ہیں؟ سر, ہمارے سوشل میڈیا نے بچوں کی جو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بہت ہائی کر دیا ہے. بچے وہ دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, اور پیرنٹس کا جو کمپیریزن ہے
مطلب تمہارے چاچو کے بچے نے میٹرک میں 980 نمبر لیے تھے, تم نے 970 کیوں لے لیے, یا تم نے اب ایف ایس سی میں تم نے اب 1100 نمبر لینے. تو یہ ساری چیزیں, تو بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے سائیکالوجسٹ, ہمیں چھوٹے چھوٹے لیول پہ اپنے پیرنٹس کو, بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے, اس لیے کہ بھائی مارکس, ڈگری از جسٹ اے پیس آف پیپر, آپ کی اسکلز میٹر کر رہی ہیں. تو جب ہم بچوں پہ اس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں کہ جی, اور دوسرا سوشل ایکسپیکٹیشنز میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انفلوئنسر کے بچے نے 910 نمبر لیے اور انفلوئنسر نے اس کو گاڑی گفٹ کر دی. تو بچے کو شاید اس دوڑ میں بھی ہیں کہ میں اگر اچھے مارکس لوں گا تو میرے پیرنٹس بھی مجھے کوئی ہائی فائی گفٹ دیں گے, یا اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو بچوں کو اس نہج پہ لا رہی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اب ہم اس چیزوں کو دکھا کم کس طرح کر سکتے ہیں؟ سر اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, اسکول بڑا رول پلے کر سکتا ہے, ٹیچرز بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, سوسائٹی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے سیمینار بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. مطلب بینگ اے سائیکالوجسٹ میں یہ پریفر کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو بہت چھوٹے لیول سے ایسے اسکول میں ڈالیں جو ان کی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کرتے ہو, جن کے نزدیک مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہو, جن کے نزدیک بچے کے اسٹریس انزائٹی کا ٹیچرس کو بھی نالج ہو. تو ہم بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ اسکولز میں, کالجز میں چھوٹے چھوٹے سیمینار ارینج کر سکتے ہیں. ہم بہت جلدی اے آئی میں داخل نہیں ہوئے, اے آئی ہمارے اندر بہت جلدی داخل ہو گیا. جی بالکل, ہم نے اڈاپٹ بہت جلدی کر لیا اس کو, اور ہم ابھی اس کے قابل نہیں تھے, ہماری اسٹڈیز اس لیول کی نہیں تھی, ہمیں پڑھایا نصاب میں اس طرح کا نہیں تھا, مگر ہمیں وہ چیزیں دے دی گئیں. اچھا, اسی کے ساتھ ہی پھر ایک چیز آتی ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی, حالانکہ اب کوئی اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, بخار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. بھائی سائیکالوجسٹ بھی تو ایک ڈاکٹر ہے, وہ بھی آپ کی ایک تھیراپی ہے, کرتا ہے. اب اس کے پاس جاتے ہوئے لوگ کیوں ڈرتے ہیں یا مایوس سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس چیز سے تو نہیں جوڑتے کہ پاگل ہے یہ شاید؟ سر سوشل سٹگما ہے ہمارا, یہ ہمارا سوشل سٹگما ہے کہ جب ہم کسی سائیکالوجسٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو جو تم سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو, تمہاری تو مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی. تو مینٹل ہیلتھ کو ہم نے اوپنلی ڈسکس ہی نہیں کیا, ہم نے بتایا ہی نہیں کہ مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کسی سوچ میں, ڈپریشن میں ہیں, اگر آپ کینسر جیسی کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں سائیکالوجی میں اسکیزوفرینیا ہے جو آپ کو اسی لیول تک لے کے جا سکتا ہے, آپ کی ڈیتھ کا کاز ہو سکتا ہے. تو سر سٹگما ہے یہ. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ ابھی حالیہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ فیمیلز میں رجحان جو ہے یہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ ان کے ساتھ تو آ ہی رہا ہے, مگر ساتھ ساتھ ماں جو ہے وہ اپنی ممتا کا گلا بھی گھونٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا کیا مسئلہ آ گیا کہ مائیں جو ہیں وہ, ہم بچپن میں کہتے تھے کہ ماں کی ممتا تو 7 پہاڑوں کو بھی پار کر سکتی ہے. صفحہ مروہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ماں نے ہی بھاگنا شروع کیا تھا, 7 چکر لگائے تھے, تو اللہ نے اسے عمرے میں جو ہے وہ کمپلسری قرار دے دیا. تو کیا وجہ ہے کہ مائیں آج کل کس طرح ہو رہی ہیں؟ سر اسٹریس مینیج نہیں کر پا رہی ہیں وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے ساتھ چلانے کے لیے اتنی اسٹریسفل ہو گئی ہیں کہ وہ اپنا اسٹریس ہی مینیج نہیں کر پا رہی, اور کوئی ہیلپ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ اپنی فرسٹریشن تو بچوں پہ نکال رہی ہیں, لیکن ان کے اندر جو ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو کے اسٹریس اور انزائٹی بن رہی ہے وہ اس کو بالکل بھی مینیج نہیں کر پا رہی. تو خاوند اور میاں بیوی کے درمیان دوریاں اس کا ہے یا کچھ اور وجہ؟ سر ہمارا آپس میں سوشل ریلیشن شپ کی خرابی بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ملتے نہیں, بات نہیں کرتے, اپنی پرابلمز نہیں بتاتے. یہ بھی ایک سٹگما کریٹ کر رہا ہے. پیسہ, فائنینس ہمارے لیے سب سے بڑی چیز بن گئی ہے, اور آپس کے تعلقات کہیں پیچھے دب گئے. سوشل اسٹیٹس ہمارے لیے پیسہ, ہمارے لیے ہماری لگژریز بہت امپورٹنٹ ہے. تو پھر انہیں اوور کم کس طرح کریں, ان پہ قابو کس طرح؟ سر ہمیں چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز, چھوٹے چھوٹے سیمینارز ان ہاؤس وومنس کے لیے ارینج کرنا. میڈم اگر ایک فیمیل ہے وہ نہیں گھر سے باہر نکل سکتی, سیمینار نہیں اٹینڈ کر سکتی, سر ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے. ایسے بہت سارے ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں, جو آپ کے اسٹریس کو مینیج کر سکتی ہیں. لکھ کر ڈھونڈا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں, مگر اس کے عوض نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہماری اسکرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. سر دراصل ہم نے اپنی جو گھر بیٹھی خواتین ہیں نا, ان کو بس ایک لیبل لگا دیا کہ یو آر اے ہاؤس وائف. ہم ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سیمینار ارینج کر سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتی ہیں. میرا خیال ہے جس صدی میں ہم رہتے ہیں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اپنے گھر سے ٹائم نہیں نکال سکتی. اگر ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, اگر ہم بینگ ان سوسائٹی اس چیز کو ارینج کرتے ہیں. جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, جنوبی پنجاب کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے.
سر اب میرا خیال ہے وقت کافی تبدیل ہو گیا ہے اور لوگ 70% ابھی بھی ایسے خاندان ہیں جو کہ اس چیز کو باہر نہیں. سر ہم تو جا سکتے ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں, ہم تو ان کے ڈور اسٹیپ تک جا سکتے ہیں. تو آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا, کوئی بھی ایک سوسائٹی کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی کہ کوئی ایک آرگنائزیشن یا کوئی ایک NGO جا کر کوئی سیمینار آرگنائز کر رہی ہو جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو انکریز کر سکے؟ سر میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. اچھا, ہم نے اس کو امپورٹنس دی ہی نہیں. ہمارے لیے صرف فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. اچھا, نیند پوری نہ ہونا بھی کیا اس میں؟ سر بہت بڑا فیکٹر ہے. لوگ لیٹ نائٹ اب موبائل اسکرولنگ کرتے ہیں. سر وہ بہت بڑا فیکٹر. اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی تو ظاہر ہے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جب نیورو ٹرانسمیٹر ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ بالکل ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ بات چیت بند کر دیں گے, اور ایونچولی جب آپ اس کو برسٹ آؤٹ نہیں کریں گے, کیتھارسس کہتے ہیں اسے ہماری زبان میں, جب آپ اسے کیتھارسس نہیں کریں گے تو ٹیکنیکلی آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہو کے سوسائڈ کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, ایک ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی پہچان نہیں کرتے, کسی غلط بندے سے مشورہ کر لیتے ہیں اور وہ الٹا ہمیں موٹیویٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک پازیٹیو انسان کی پہچان کس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ ہم اس سے اپنی جو خامیاں ہیں وہ شیئر کر سکیں؟ سر پازیٹیو انسان کی پہچان کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ اس سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو اچھی بات بتائے گا, آپ کو اسکیپ نہیں بتائے گا. میم, آن دا بیسس آف پریشر ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہوتی یہ سوچنے سمجھنے کی کہ آیا یہ بندہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط, مگر ہم اس کی راہ پر چل پڑتے ہیں. سر دو باتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو وہ ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے راستہ, اور ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے اسکیپ. جو اسکیپ بتا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ, چھوڑ دو, نکل جاؤ, منہ پھیر لو, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. راستہ بتانے والا, جو راستہ بتانے والا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کو پریکاشنز بتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ ہم سائیکولوجیکل پریشر سے کس طرح نکل سکتے ہیں, کہ ہمیں سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, اور اسٹیٹس کانشیس تو بھول جائیں اپنے آپ کو کہ دنیا کیا کہے گی. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا کہ دنیا کیا کہے گی, اور اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کا کام ہے باتیں کرنا. آپ صرف اپنی ایک گول اچیو کرنے کے لیے ایک لائن بنائیں, اس پر چلیں تاکہ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے. آپ دنیا کا منہ جو ہے وہ نہیں بند کر سکتے. وقت ایک بریک کا ملتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ جنید صاحب موجود ہیں اور وکیل ہیں. ان سے جانیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے, قانون میں سوسائڈ کے بارے میں کیا لاز بنے ہوئے ہیں, اور سوسائڈ جو آج کل حالیہ دنوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں. کیونکہ لوگ کچہریوں میں آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کر اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو کیا وہی ذہنی دباؤ ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں سوسائڈ کے پیچھے, ان سے جانتے ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو سو مچ. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لوگ سوسائڈ کرنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کا وکیلوں کا جو انٹریکشن ہے وہ لوگوں سے سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہسپتالوں کے بعد سب سے زیادہ رش جو ہے عوام کا وہ کچہری میں پایا جاتا ہے. تو جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ سوسائڈ کی شرائیں جو ہیں وہ بڑھتی کیوں جا رہی ہیں پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اتنا اہم موضوع جو ہے سوسائڈ کا وہ آپ نے جو ہے چوز کیا آج کا. انفارچونیٹلی ہم نے ریسنٹ جو ایرا ہے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں سوسائڈ کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلے جو اس کی وجوہات ہیں وہ معاشرتی مسائل, معاشی مسائل اس کے ہیں. لوگ ایک بندے کو دیکھ کے دوسرا بندہ جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی ہو, اس کے پاس اگر بڑا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہو. تو اس کے ساتھ پھر معاشرتی مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. جب وہ آتا ہے انکم کے اوپر تو انکم اتنی جنریٹ نہیں کر پاتا, ان ایکسپنسز کو وہ میٹ نہیں کر پاتا. بجلی کے بل ہیں, پراپرٹی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے, لوگ رینٹ کے اوپر رہتے ہیں, یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اس کے اندر ایک جو بڑا اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کیوں خراب ہوئی. حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر نماز پڑھتا ہے
تو اس کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہتی ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مینٹل ہیلتھ بہتر رہتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی اور خراب ہونے لگ گئی, جس کی وجہ سے یہ کام ہونا شروع ہوا؟ مینٹل ہیلتھ جو خراب ہوگی اس کی بیسک جو کاز ہے وہ دباؤ ہے. معاشرتی دباؤ کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں. لوگ طرح طرح کی چیزیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کا میں ایکسپینس اگر میٹ نہیں کر پاتا تو میں کل کیا کروں گا, میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کس طرح کھلاؤں گا. اب تو مائیں بھی جو ہے وہ سوئسائڈ کر رہی ہیں, خواتین سوئسائڈ کر رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے بچے کو جو ہے وہ دودھ کیسے دینا ہے, اس کو میں نے جو ہے کھانا کیسے کھلانا ہے. جب وہ معاشرتی اور معاشی مسائل کا دباؤ جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے انسان کے اوپر, تو انسان دوسری چیزیں سوچتا ہے. انسان کہتا ہے کہ بجائے اس کے میں اتنا تنگ ہوں, اتنا ذلیل ہوں اور اتنی مشکلات میں زندگی گزاروں, تو کیوں نہ میں خودکشی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں. کیونکہ اس انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ ایک آسان طریقہ ہے ان تمام مسائل سے چھٹکارے کا. ہمارے قوانین, پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کے بارے میں بڑا واضح ہے. سیکشن ہے 325 پاکستان پینل کوڈ کا. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی شخص جو خودکشی کی اٹیمپٹ کرے گا, 2022 کے اندر کرمنل امینڈمنٹس آئی ہیں, اس کے اندر اس کی جو سزا کی شرح ہے وہ 5 سال تک کر دی گئی ہے. سیکنڈلی, اگر کوئی انسان کسی کو خودکشی پہ اکسائے گا, یہ بہت بڑی اہم بات ہے, کیونکہ زیادہ تر خودکشی کے کیسز میں لوگ اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں. تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی رشتہ دار, ہسبینڈ نے وائف کو اکسا دیا یا وائف نے ہسبینڈ کو اکسا دیا, رشتہ داروں نے اکسا دیا, اس کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے ریگورس پنشمنٹ دی جائے گی. فائن بھی الگ ہے, اس کے اندر قصاص بھی ہے, دیت بھی ہے. حکومت پنجاب نے اس کے اوپر کام کیا. واک سینٹر ہیں وومن کے جو ہیں, وومن پروٹیکشن کے حوالے سے ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے. واک کے اندر سائیکیٹرسٹ ہیں, ملتان میں جو واک سینٹر ہے اس کے اندر منیبہ بٹ صاحبہ ہیں کونسل. اب وہ جو خودکشی کرنے والے حضرات ہیں ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے کہ ان جو مسائل ہیں معاشرتی ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے, آپ اپنے ایکسپینسز کم کریں. جو دیکھا داکھی کی صورتحال ہے, جو بھیڑ چال ہے, کسی کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آپ ضروری نہیں کہ آپ بھی اپنے ایکسپینسز اسے میٹ کر سکیں. تو لوگوں کو اب کونسلنگ کی جاتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھئی آپ نے جو ہے کسی شخص نے اگر خودکشی کی اٹیمپٹ کی تو اس کو جو ہے تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جاتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ فیملی ایشوز کتنا مینٹل پریشر پر حاوی ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ سوسائڈ کر رہی ہیں, تو وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے, اپنے بچوں کو بھی اب مار دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون نے اپنے 3 بچوں کو مار کر خود پھانسی پہ چڑھ گئی, اور پھر گزشتہ رات بھی ایک ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ایک خاتون نے اپنے گھر کے پنکھے سے لٹک کر خود کی جان دے دی. تو کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلافات کیوں بننا شروع ہوئے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فیملی کے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے, تو زیادہ تر کیسز کس چیز کو لے کر آتے ہیں؟ زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وائف شکایت کرتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ میری جو معاشی صورتحال ہے اس کو میٹ اپ نہیں کر پاتا. اس میں میرا جہاں تک خیال ہے, میری جو ہے اس کے اندر رائے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے اندر بڑا نیگیٹو کردار ہے. خواتین کہتی ہیں کہ میرے پاس برانڈ کی نئی نئی چیزیں ہوں. جب وہ ہسبینڈ سے سوال کرتی ہیں کہ مجھے یہ لے کے دو, تو ہسبینڈ کی سیلری یا اس کے کاروبار جو کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی وائف کو جو ہے وہ چیز لے کے دے جو کہ کسی سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے وہ لینا چاہتی ہے. اس سے انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشرائز کرتی ہے ہسبینڈ کو. اب آپ نے ریسنٹلی جن میٹرز کا حوالہ دیا, ابھی تو تفتیش بھی جاری ہے, جو اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ خاتون جو ہے اس نے جو ہے وہ سوئسائڈ کی, اور وہ جو شوہر ہے وہ اپنے گھر میں 2 سے 3 منٹ CCTV ویڈیو جو آئی ہے 2 سے 3 منٹ اپنے گھر کے اندر رکا, اور اس کے بعد وہ باہر چلا گیا اپنے بچوں کو کوئی چیز وغیرہ دے کے. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو شوہر تھا اس کی کوئی ناچاکی ہوگی خاتون کے ساتھ. اب جب FIR رجسٹرڈ ہوئی تو خاتون کے جو وارثان تھے, جو اس کے والد تھے, اس والدہ, انہوں نے FIR رجسٹرڈ کرا دی. اب اس کے اندر ایک اور بھی اسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر میں خودکشی کروں گی تو اس کا جو الزام ہے وہ اس بندے پہ آئے گا جس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے معاشرتی طور پہ, جو کہ اس کا ہسبینڈ ہے. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس چیز کا کہ اب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ فیملی جو ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے
بجائے اس کے کہ اس خاتون کو بھی سمجھایا جائے, اس شوہر کو بھی یعنی سمجھایا کہ جو جائے. مرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مرتا ہوں تو میری وجہ سے کیس جو ہے وہ دوسرے بندے پہ بن جائے گا, مگر وہ تو اپنی جان سے گیا. اب پیچھے قانون ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہیں وہ ہر پہلو سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ سوسائڈ نکل کر آئے گا تو دوسرا بندہ تو نہیں پھنس سکتا نا. پھر یہ تو پھر فضول ہے کہ اپنی جان لینا. لیکن اس ٹائم تک اس شوہر کو پولیس نے کیونکہ گرفتار کر لیا تو اس کے کئی دن ضائع ہو گئے, مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سالوں بھی لگ سکتے ہیں. ابیٹمنٹ کے اندر اگر اسے چارج کر دیا جاتا ہے تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس کا قصور نہ ہو سکتا ہے اس کا قصور ہو. اگر اس کا قصور نہیں ہے تو وہ خاتون اگر یہ سوچتی ہے کہ میں سوئسائڈ کر گئی اور اس کا الزام میرے شوہر کے اوپر آئے گا کیونکہ اس نے میری جو فائنینشیل نیڈس تھیں وہ پوری نہیں کی, میرے بچوں کی فائنینشیل نیڈس پوری نہیں اچھا, کی. اسی کے ساتھ ہی اگر ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. تو اگر عورت اپنے اخراجات اپنے خامند کی انکم کے حساب سے اگر مینج کر لیتی ہے, یا ایک خامند جو ہے وہ اپنے بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ اپنی انکم کو بڑھا کر سکتا ہے, یعنی کہ ادر سورس آف انکمز بھی جنریٹ کر سکتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپس میں فیملی بانڈنگ جو وہ مضبوط ہو جائے گی؟ فیملی بانڈنگ بہت ضروری ہے اس کے اندر. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہو گئے اور اس کی بیسک وجہ جو نظر آتی ہے وہ معاشی مسائل ہیں. لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ انکریز ہو جس طرح کے یورپ کے کنٹریز یا باقی مڈل ایسٹ کے اندر ہے, ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی جا رہی ہے. جب وہ نیچے آتی ہے تو وہ جو ایکسپینس ہے شوہر وہ بیچارہ میٹ اپ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے. بجلی کے بل آپ دیکھ لیں, گرمی کی دیکھ لیں آپ کتنی زیادہ ہے, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ روٹی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے, اس کے باوجود اکثر آٹا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے, چینی مہنگی ہو جاتی ہے. اب بچوں کی تو بیسک نیڈز یہی ہیں. جی تو ناظرین, آپ نے وکیل کی بات سنی کہ قانون کیا کہتا ہے. قانون یہی کہتا ہے کہ آپ اگر سوسائڈ کرتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا نقصان نہیں بلکہ آپ کے آس پاس کے تمام لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ بچ گئے تو 5 سال تک کی قید جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کے اندر مزید ابھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, اور میں خود یہ کہوں گا, ایک ناقص رائے دوں گا کہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کے عناصر جو کہ لائک فیملی ولاگنگ ٹائپ جو لوگ دکھا رہے ہیں, جن کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف ایک انارکی کی سچویشن پیدا کرنے کے لیے فیک چیزیں دکھاتے ہیں, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے انہیں کارروائی کرنی چاہیے. قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تاکہ وقت سے پہلے ہی ان کو روکا جا سکے. ابھی مزید آگے ایجوکیشنسٹ کے پاس چلیں گے اور جانیں گے کہ ایجوکیشنسٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آ چکے ہیں ایجوکیشنسٹ کے پاس اور ان سے جانیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شرح جو ہے خودکشی کی وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے. مظفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو سو مچ. مظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں جو اس وقت خودکشی کا شرح ہے, خاص طور پر پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند عرصے کے اندر ہی اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, جبکہ آج سے اگر ہم 5-10 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی شاد و نادر ہی ہمیں کیس نظر آتا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, آج سے کچھ سال پہلے ایجوکیشن تو بہت کم تھی, ابھی کمپیریٹیولی ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن جو ایک گیپ آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ تربیت کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں, ہم میں جو نگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے, جو سوشل میڈیا کا جو نگیٹیو ویوز ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے نا امیدی اور انزائٹی, ڈپریشن یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یوتھ میں اسپیشلی. لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر ہماری یہ والی خواہش, کیونکہ خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ جتنی خواہشات بڑھ رہی ہیں اور وہ پھر پوری نہیں ہو رہی ہیں تو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. پھر اس کا ایکسٹریم کیا ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں.
اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جی سوسائڈ ہو گئی، جو کہ بہت غلط ہے. اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اللہ نے ایز اے مسلم ہمیں جو چیزیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کی شکر گزاری بہت ضروری ہے. جب ہم یہ کرتے جائیں گے اور ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی ایموشنل انٹیلیجنس، تو ہم ایموشنلی ویک ہوتے جا رہے ہیں. ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ایموشنلی ویک ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہم کم لے رہے ہیں بنسبت نیگیٹو زیادہ لے رہے ہیں. نیگیٹو زیادہ لے. اچھا، اسی کے ساتھ پھر یہ بتائیے گا کہ اب پھر تربیت کی بات آتی ہے، کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. اب ایجوکیشنسٹ کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو طریقہ نہیں آ رہا استعمال کرنے کا. وہ صرف وہی چیزیں اسکرول کرتے ہیں، پھر اس کا الگوریدم انہیں وہی چیزیں ہی دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو ہم اس الگوریدم کو موبائل کے یا اپنے لیپ ٹاپ کے یا کسی بھی چیز کے اس ہم الگوریدم کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو چیزیں شو ہونا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے نا ہمیں تھوڑا سا اپنا کیتھارسس کرنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جیسے میں اگر اپنی مثال دوں تو میں رات کو روز اب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں کہ میں نے آج سارا دن میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. جب ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. جو اے آئی کا، جو فیس بک اور یہ باقی سب کا جو الگوریدم ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ جو بھی چیز آپ دیکھ رہی ہیں وہی چیز رپیٹ ہوتی رہے گی. اور وہ رپیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے، جو ہر چیز کو لے رہا ہے، اس کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے، اور 95% ہے. جو بھی چیزیں آپ ایبزارب کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے تھاٹس بھی اسی سے ریلیٹڈ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بہت زیادہ نگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ ان ایتھیکل چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کے کردار میں وہ چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کافی پہلے آپ نے سنا ہوگا اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ہم ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم ان 5 لوگوں کی جمع ہے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں. پہلے یہ تھا. اب کیا ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، ہماری جو ہسٹری ہے، موبائل زیادہ دیکھا جاتا ہے. موبائل ایز اے ہمارا ایک باڈی پارٹ بن گیا ہے. تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ انالائز ضرور کرنا ہے کہ یہ مشین ہمارے فائدے کے لیے تھی، نہ کہ یہ ہمیں کنٹرول کرے. کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ویورشپ دکھانے کے لیے کہ جی ہم کوئی سیلف بلاگرز بن جائیں، تو وہ بھی جو ہے فوری طور پر انہی چیزوں کو فوری طور پر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور سیلف ازمپشن کر کے فوری طور پر ہم اسے اپنے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں کہ ویوز ہمیں زیادہ مل جائیں. تو کیا یہ بھی نیگیٹیوٹی کی طرف ہے کہ لوگوں کو بجائے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے اسے ڈی لائٹ کر دینا چاہیے، اسے کم کر دینا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. زبردست کوسچن ہے، کیونکہ دیکھیں ویوز جو ہیں نا کبھی بھی پازیٹیو چیز سے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے نا اس کے ویوز بھی اتنے کم ہوتے ہیں. آسان چیزوں کی طرف جاتے ہیں لوگ، گلیمر دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر طرف کچھ جھگڑا ہو، لڑائی ہو. نیوز چینل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو نگیٹو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور جب سے سوشل میڈیا ایڈوانس ہوا ہے اور یہ کہہ لیں کہ یہ آزاد ہوا ہے، تو پھر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی بڑی دور کہیں رہ گئی ہے. اب لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے، کیا اس کا امپیکٹ کسی کی زندگی تو نہیں لے رہا، یا بہت سارے بچوں میں وہ نیگیٹیوٹی تو نہیں پھیلا رہا. یہ چیز نہیں دیکھ رہے. صرف وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری انکم، میرے ویوز، میرا چینل سب سے آگے چلا جائے. اس چکر میں ہماری یوتھ تباہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں؟ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر بیلنس چیک کس طرح کریں کہ آیا بچے جو ہیں وہ غلط راہ پر نکل رہے ہیں، یا پھر اس میں پھر اپنے بندوں کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہم حالیہ دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی جو ہے وہ ماں باپ ہی بچوں کے قاتل نکل کے آ رہے ہیں. تو پھر ان کو کس طریقے سے ایجوکیشن کے طریقے سے ہم سیدھا کر سکتے ہیں؟ سر ان کو ایسا ہے کہ ہمیں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے.
ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نارملی دیکھنے میں آیا کہ ایک فیملی ہے, شام کو سب بیٹھے ہیں اور سب کے پاس موبائل ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں, سب اپنا اپنا کام, مدر ہیں تو وہ کہتی ہیں میں کہاں ٹائم دوں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اگر ورکنگ وومن ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں, ورکنگ مین ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. جب ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیں گے, ان کی تربیت ہی نہیں کریں گے. آج سے کچھ سال پہلے ہمارے والدین, ہمارے دادا دادی, ہمارے نانا نانی بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے, انہیں سٹوری کے ذریعے یہ بتایا جاتا تھا کہ بیٹا یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج کے دور میں ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بھی کوئی گناہ ہوگا. سر جھوٹ تو نظر ہی نہیں آ رہا نا. اب سوشل میڈیا کے اوپر اب اگر ہم بات کریں, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگوں کا لائف سٹائل کو اگر بات کر لیتے تو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت ہی کوئی ہائی پروفائل وہ زندگی جی رہے ہیں, مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. وہ کبھی کوئی گاڑی لے رہے ہیں جی, تو وہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کینیڈا میں ایک پاکستانی ہے, اس نے وہاں پر گاڑی لے لی ہے. او ہو اچھا, اب ہم کینیڈا تو نہیں ہیں, ہمیں کیا پتہ کہ وہ اس نے ساتھ سے ہمسائے سے لے کر جو ہے وہ ریل بنائی ہو. تو یہ جھوٹ جو چل رہا ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ یار یہ سچ ہے, یا وہ چیز ختم ہو گئی کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے میں رہنے کے اندر جو ایک کہاوت کہتے تھے کہ جی اپنی چادر دیکھ کر چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, وہ چیز بہت پیچھے رہ گئی ہے. اس حوالے سے ذرا کچھ اس میں اب دیکھیں ایک چیز جو اکثر دیکھنے میں آ رہی ہے, جو ہم ایز این ایجوکیشنسٹ مجھے یہ چیزیں اکثر سننے کو ملتی ہیں کہ میرے بچے کے نمبر نہیں آئے, میرے بچے کے کزن کے بہت اچھے نمبر آ گئے. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا اپنے بچوں کا دوسروں کے ساتھ اور اپنے آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ, کمائی بھی اسی طریقے سے, کمائی بھی کہ بچہ, ان کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, میرے بچے کو یہاں ہونا چاہیے, تو اس کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ مجھے آگے سے آگے بڑھنا ہے, مجھے سب کو پیچھے چھوڑنا ہے, میں نے آگے جانا ہے. آج سے کچھ سال پہلے یہ تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, شیئرنگ کرنی ہے. اب کیا ہو گیا ہے کہ صرف اپنا اپنا ہے کہ میں ہوں, اور جب وہ نہیں پہنچتے تو پھر وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے, اور پھر اس کی ایکسٹریم سچویشن جو ہے سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. اور ہم کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ بینگ این ایجوکیشنسٹ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو رہے ہیں تو ہم اسے جانچ کس طرح سکتے ہیں کہ یار یہ نیگیٹو تھاٹس اس میں آنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہمارے جو فیملی ممبر ہیں, اگر ہم بات کریں کہ اپنے کسی بھائی کی, تو جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ نا امیدی کا شکار ہیں, وہ مایوسی کا شکار ہیں, وہ عجیب سی باتیں کر رہی ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, بس میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, میں ہی ایسا کیوں ہوں, جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں خود کو کوسنا, فیل ہو جاتا ہے, خود کو کوسنا, ہاں, کہ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا, یا مجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا, اس کو کیوں نہیں دیا. یہ جو چیز ہے نا, یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ ہم اللہ سے سوال کر دینا کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر, ہاں, کہ آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا, اس کے ساتھ ایسا اس کو ساتھ کیوں کیا. یہ دین سے دوری ہے. شکریہ سر. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ ہمارے اندر جب نا امیدی آ جائے تو ہی اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, اور ہمارے اندر نا امیدی, مایوسی جب حد سے زیادہ پھیل جائے اپنے ارد گرد کے جس بھی شخص میں آپ نا امیدی اور مایوسی دیکھیں تو اسے فوری طور پر بیک اپ کریں, نہ کہ اسے اسی چیز پر سراہا جائے کہ آپ جو ہے وہ غلط کام, غلط اقدام جو ہیں اس طرف چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر وہ نقصان کر بیٹھیں جس میں آخرت بھی آپ کی خراب ہو اور دنیا تو خراب ہوئی. تو جب تک میں اپنے میں سے نہیں نکالیں گے اور اس کے بعد مقابلہ بازی نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ پر امید رکھیں, اللہ کی تقسیم پر امید رکھیں, تو آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ.